قرآن اگر پھٹ جائے، بوسیدہ ہو جائے، پڑھنے کے قابل نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے اسے؟ دیکھیے، قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کی حفاظت یا قرآن کا ادب و احترام ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ بے حرمتی سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی قرآن کی بے ادبی کرتا ہے، بے حرمتی کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ قرآن جب پھٹ جاتا ہے، پڑھنے کے قابل نہیں ہوتا ہے، تو جا کر کے کچڑے دانی میں ڈال دیتے ہیں، یا بہت سارے ہیں کہ ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس پر سے گزرتے ہیں اور اپنے پیروں سے اس کو رودھتے ہیں۔ تو اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو یہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اگر قرآن پڑھنے کے قابل نہیں ہے، یا قرآن کے علاوہ ہر وہ کتاب جس میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہو، اس طرح کی جو کتاب ہے جس میں اللہ کا نام ہو یا قرآن کی کوئی آیت ہو، تو اس سب کو ادھر ادھر پھینکنے کے بجائے یا تو آدمی اس کو جلا دے یا اس کو پاک مٹی میں کہیں دفن کر دے۔ پاک مٹی میں کہیں بھی، بعض علماء سے یہ ثابت ہے کہ مسجد میں دفن کر دیتے تھے۔ تو مسجد کا معاملہ تو پہلے مان لیں کہ مسجد کچی ہوا کرتی تھی، ابھی تو مسجد پکی ہو گئی ہے، تو اب وہاں جا کر کے کھدائی کرنا قرآن کو دفن کرنے کے لیے، مصحف کو اس میں دفنانے کے لیے، تو پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ تو کہیں بھی پاک مٹی کے اندر گڈھا کھود کر کے اس کو اس میں دفنا دے، اس کو اس میں دبا دے، یا اگر کوئی جلا دیتا ہے پھر بھی حرج کی بات نہیں، جلانا بھی جائز ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کے نسخے تیار کرنے کا حکم دیا، اور تیار کروانے کے بعد ہر علاقے میں ایک ایک نسخہ کو انہوں نے بھیج دیا، اور اس نسخے کے علاوہ جو نسخے تھے اس کے بارے میں حضرت عثمان نے یہ کہا کہ اس کے علاوہ جو بھی صحیفے یا مصحف وغیرہ ہے سب کو جلا دو۔ وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَن يُحْرَقَ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، 4987 نمبر پہ یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں، کہ حضرت عثمان نے ان نسخوں کے علاوہ جو انہوں نے لکھوایا یا جس کے نسخے بنوائے، ان نسخوں کے علاوہ جو بھی نسخے تھے سب کو انہوں نے جلانے کا حکم دیا۔ تو اس حساب سے جلایا بھی جا سکتا ہے، اور اسی حدیث کے تحت حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں ابن بطال کا قول نقل کیا ہے کہ اس حدیث سے فی ھذا الحدیث جواز تحریق الکتب التی فیہا اسم اللہ بالنار، کہ اس حدیث میں ہر ایسی کتابوں کو آگ سے جلانے کا ثبوت ملتا ہے یا جلانے کی اجازت ہے جس میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہو، جس میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہو۔ وَأَنَّ ذَلِكَ اِكْرَامًا لَهَا، کیونکہ یہ جلا دینا ہی، ان کتابوں کو جلا دینا ہی، یہ اس کو بے حرمتی سے بچانا ہے۔ اور اسی طرح سے پیر سے رودنے سے اس کو بچانا ہے۔ تو ہر وہ کتاب جس میں اللہ کے نام ہو اس کو آدمی ادھر ادھر نہ پھینکے، یا بہت سارے لوگ اخبار وغیرہ لے لیتے ہیں جس میں اللہ کے نام لکھے ہوتے ہیں، اور اس پر جا کر کے کھانا کھاتے ہیں تو بہت ادھر ادھر پھینکتے ہیں۔ یہ سب بے حرمتی اور بے ادبی درست بات نہیں ہے۔ کوئی بھی کتاب ہو جس میں اللہ کا نام ہو یا قرآنی آیات ہو، اس کو ادھر ادھر نہ پھینکیں، یا تو آپ اس کو جلا دیں، اور جلاتے ہوئے آپ دھیان دیں کہ مکمل طور سے اگر جل جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر جلانے کے بعد اس راکھ کو بھی اگر آپ دفنانا چاہیں تو آپ دفن کر سکتے ہیں، یا مکمل کتاب کو یا مکمل قرآن کو جو پڑھنے کے قابل نہیں ہے اگر آپ جلا دیتے ہیں تو بھی حرج کی بات نہیں ہے، یا تو آپ دفنا دیں یا اس کو جلا دیں۔